دہشت گرد ریاست اسرائیل کے خلاف جد و جہد کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اس نے ماضی میں بھی مختلف لوگوں کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رنتسی اور اسماعیل ہنیہ، اور اسی طرح وہ ایران میں اور لبنان میں اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اور کل حسن نصر اللہ جو شہید ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی بھی تھیں اور بھی ان کے کمانڈرز تھے، لیکن اسرائیل یہ ساری کارروائیاں کرنے کے باوجود جذبہ جہاد کو اور مزاحمت کو ختم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، بلکہ جتنے وہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے اتنی ہی مزاحمت کی آگ بھڑکتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے جو نظریاتی اعتبار سے جو مسجد اقصیٰ کی آزادی کی تحریک ہے، جو فلسطین کی آزادی کی تحریک ہے، غزہ میں جو مزاحمت ہے، اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو شہید کر کے، عورتوں کو شہید کر کے، خیموں کے اوپر بمباری کر کے وہ اس مزاحمت کو ختم کر سکتا ہے، تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ یہ مزاحمت بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ 1 سال تقریباً ہو گیا ہے، اور 1 سال میں اسرائیل نے جتنا جو ہے وہ بم پھینکے ہیں، اور خیموں پہ، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، اور جس طرح سے اس نے انسانیت کی توہین اور تذلیل کی ہے، تو یہ سمجھتا تھا کہ ہماری طاقت کے نتیجے میں فلسطینی سرنڈر کر دیں گے، لیکن ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے 23 لاکھ لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہو کہ ہم اسرائیل کے آگے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے پاس تو ہتھیار ہیں ہی کون سے؟ ان کا ہتھیار تو ان کا ایمان ہے، ان کا جذبہ ہے، اور یہ اس ہتھیار سے لیس ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور اس کے حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہتے لوگ، اپنی لاشیں اٹھانے والے لوگ، اپنے بچوں کو دفن کرنے والے لوگ، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہماری مسلم ممالک کے حکمران کہاں ہیں اور ان کے فوج کے سپہ سالار کہاں ہیں؟ ان کے بم کہاں ہیں اور ان کے میزائل کہاں ہیں؟ اور قیامت کے دن بھی اس کا جواب مسلم حکمرانوں کو دینا پڑے گا، عرب حکمرانوں کو دینا پڑے گا، شیوخ کو دینا پڑے گا، بادشاہوں کو دینا پڑے گا، جرنیلوں کو دینا پڑے گا، لیکن دنیا میں بھی ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور اسرائیل لبنان میں بمباری کر رہا ہے تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، تو نہیں بچے گا۔ کل نیتن یاہو نے اس بات کا اعادہ کیا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا خواب ایک مرتبہ پھر پورا کرنے کے لیے حملہ آور ہوا ہے، اور اس گریٹر اسرائیل میں تو حجاز مقدس کی جو ہے سرزمین بھی شامل ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا دہشت گرد کھلے عام آگے بڑھ رہا ہے، لیکن مسلم حکمرانوں میں یہ حمیت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے کہ لوگ بیدار ہوں اور اسرائیل کے خلاف ایک منظم حکمت عملی بھی بنائیں، اور اس کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان فوجوں کی طرف سے واضح اعلان ہونا چاہیے، حکمرانوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب اگر اس نے ہمارے بچوں کو مارنا بند نہیں کیا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اسرائیل نہیں کر سکتا، نہیں لڑ سکتا ہماری فوجوں سے، لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارا حکمران طبقہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، وہ امریکہ جس نے کل اس دہشت گردی پر یہ بات کہی، جو بائیڈن نے مبارکباد دی ہے، اپنے اہداف پورا کرنے کی بات کی ہے، اور بظاہر جو ان کے ہاں صدارتی الیکشن ہے اس الیکشن میں کبھی کبھی فلسطین کے حق میں بھی کوئی امیدوار بات کر دیتا ہے، لیکن اسرائیل کے موضوع پر سب ایک ہو جاتے ہیں اور اسرائیل کے دفاع کی بات کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک اتحاد ان کے حکمران طبقے میں پایا جاتا ہے۔ عوام اس کے خلاف ہیں، امریکی عوام ہو یا یورپی عوام، لیکن بدقسمتی سے مسلم حکمران اپنا رول ادا نہیں کر رہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اگرچہ فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں بات کی، لیکن پاکستان کی جو حیثیت ہے، جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جو ہماری دفاعی پوزیشن ہے، جو ہماری پروفیشنل آرمی ہے،
ہماری ایئر فورس ہے، اس اعتبار سے وزیر اعظم کی بات میں اتنی جان نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ آئرش منسٹر کو، پرائم منسٹر کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ جو نعرہ آخر میں انہوں نے لگایا کہ شیم آن اسرائیل، تو کیا یہ نعرہ شہباز شریف نہیں لگا سکتے تھے؟ لیکن وہاں پر بھی یہ کنفیوز کرتے ہیں، اور 1967 والی پوزیشن کا نام لے کر ان کے دلوں میں جو ایک موہوم سی امید ہے کہ کسی طرح ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں، اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع اگر یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست آزاد ہونی چاہیے تو بات یہیں تک ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں جب دو ریاستی حل کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس ایجنڈے پر قائم ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کسی طرح پاکستان کی اس پالیسی کے برخلاف بات شروع ہو جائے کہ اسرائیل کو بھی کسی درجے میں ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ کسی بھی لحاظ سے، ڈپلومیٹک محاذ پر بھی اور پاکستان کی جو اوریجنل پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے، اس طرح کی گفتگو وزیر اعظم کی طرف سے ہونا یہ انتہائی نہ صرف یہ ہے کہ غلط ہے، اور اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کی نااہلی کی مثال ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات کس پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے۔ یو این او کے پلیٹ فارم پہ آپ اس نوعیت کی بات کر کے اپنے موقف کو کمزور کرتے ہیں، اور حوالہ آپ دیتے ہیں 1967 کا، تو حوالے تو بہت سارے موجود ہیں۔ حوالہ تو قائد اعظم کا موجود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حوالہ ہے؟ جنہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل۔ حوالہ تو ہمارے پورے پاکستان کی ایک ہسٹری میں موجود ہے، لہذا آپ ہسٹری کو نہیں بدل سکتے۔ تو ایجنٹ کا کردار ہمارا حکمران طبقہ نہ ادا کرے، بلکہ اتنی بات کرے جتنی ضروری ہے، اور نہیں سیکھا تو سیکھ کر جائیں اور جا کر وہاں پر ٹھیک طریقے سے ریپرزینٹ کریں، بجائے اس کے کہ کنفیوژن پیدا کریں پاکستانی قوم میں بھی۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی ڈنڈا نہ پھیرے۔ اسرائیل کی یہ طاقت اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، یہ مسلم حکمرانوں کی اور فوجوں کی بے غیرتی، بے حمیتوں کے نتیجے میں اس کو وہ طاقت مل رہی ہے، ورنہ اس کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ ہمارے ایک بچے کو بھی مار سکے۔ وہ تو ہار چکا، وہ تو 7 اکتوبر 2023 کو شکست کھا چکا۔ 2000 میں، سن 2000 میں حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دے دی تھی، وہ جنوبی لبنان سے اس کو اپنی فوجیں ہٹانی پڑی تھیں۔ 2014 میں حماس نے شکست دی، اور 7 اکتوبر 2023 کو تو ان کی انٹیلیجنس، ان کا سب کچھ دریا برد ہو گیا، کچھ نہیں کر سکے وہ۔ لیکن وہ تو اب صرف بمباری کرتے ہیں نہتے لوگوں پر۔ تو یہ طاقت بھی مسلم حکمران طبقے نے اسے فراہم کی ہے، ورنہ اسرائیل میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ لہذا اب بھی وقت ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ جو آج اسرائیل کی خوشنودی میں کچھ نہیں کر رہے عرب ممالک یا مسلم ممالک، یا امریکہ کی خوشنودی میں کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے، جو جتنا پہلے آگے بڑھ کر اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے عوام میں بھی مضبوط ہوگا اور وہ اپنا دفاع بھی مضبوط کرے گا، اور جو جتنا ڈیلے کرے گا اتنا برباد ہوگا۔ خود بھی مرو گے، اپنے عوام کو بھی مرواؤ گے۔ یہ حکمرانوں کے لیے واضح لائن ہے، سبق ہے۔ تو اس لیے جتنا پہلے ہو سکے اتنا اٹھیں، لیکن میں پاکستان کے عوام سے، پوری امت مسلمہ سے یہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اٹھ کر کھڑے ہوں، اپنی آواز بلند کریں، اور اس دہشت گردی کے خلاف پوری امت کو مجتمع کریں، تمام باضمیر انسانوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ بالآخر انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ آج جماعت اسلامی پورے ملک میں احتجاجی دھرنے کر رہی ہے۔ ہمارے یہ دھرنے آئی پی پیز، مہنگی بجلی، ٹیکس کے غیر منصفانہ نظام کے خلاف ہیں، اور ہم نے اس موقع پر کہ جب کل حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہم نے اپنے دھرنے مؤخر نہیں کیے، منسوخ نہیں کیے، بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب ایشوز کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، لیکن تمام دھرنے جو مہنگی بجلی کے خلاف ہو رہے ہیں، حکومت کی وعدہ خلافی کے خلاف ہو رہے ہیں جو اس نے دھرنے میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کی، اور ٹیکسوں کے ظالمانہ نظام کے خلاف کر رہے ہیں، ان دھرنوں کو بھی کریں گے، اور ان دھرنوں میں حسن نصر اللہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پورے پاکستان میں شاہراہوں پہ یہ دھرنے ہو رہے ہیں، اور تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں۔ کراچی شہر میں 13 مقامات پر شاہراہوں پر یہ احتجاجی دھرنے ہوں گے، اور ہر دھرنے میں جہاں
ہم پاکستان کے عوام کی یہ ترجمانی کریں گے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ان کے جینوئن ایشوز پر بات نہیں کر رہا. مہنگی بجلی ہے تو یہ مہنگی بجلی 25 کروڑ لوگوں کے لیے مہنگی ہے، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے.